إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى اما بعد سورہ الاعلیٰ تیسرے سپارے کی سورت، اس کی آخری آیات قراءت کی گئی۔ اس حوالے سے گزشتہ جمعے کو ابتدائی بیان مکمل ہوا تھا۔ اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ کامیابی کا سبب اللہ رب العالمین نے یہ بیان کیا ہے کہ جب بندہ مومن پاکی حاصل کر لے گا تو وہ کامیاب ہوگا، اور ذکر کیا گیا کہ پاکی سے مراد یہ ہے کہ وہ شے جو اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک گندگی میں شمار ہوتی ہے اس سے پاکی مطلوب اور مقصود ہے، یعنی معنوی طور پر ناپاکی۔ تو سب سے بڑی گندگی شرک اور کفر ہے کہ انسان شرک اور کفر سے اپنے آپ کو پاک رکھے، توحید سے مزین ہو تو وہ کامیاب ہوگا۔ اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ دوسرے نمبر پر تکبر، کہ انسان خود کو بڑا جانے تو وہ شخص کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تیسرا یہ بتایا گیا تھا کہ حسد، کہ انسان حسد کی بیماری میں مبتلا ہو گیا، اس گندگی میں پڑ گیا تو ایسی صورت میں آخرت کی کامیابی اس کے لیے پھر نہیں رہے گی۔ اس کے بعد اب مزید یہ بتایا گیا ہے کہ دل کی پاکی سب سے مقدم ہے، تزکیۃ القلب یا تسمیۃ القلب، دل کی پاکی ضروری ہے آخرت کی کامیابی کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جسم میں ایک ٹکڑا ایسا ہے کہ اگر وہ درست ہوگا تو پورا جسم درست ہوگا، اور اگر اس میں عیب پیدا ہو گیا، بیماری پیدا ہو گئی تو اس کے نتیجے میں پورے جسم میں بیماری اور عیب پیدا ہو جائے گی۔ پھر فرمائے کہ لوگوں آگاہ ہو جاؤ، وہ ٹکڑا دل ہے۔ دل کی حیثیت جسم میں بادشاہ کی ہے، باقی اعضاء اسی دل کے حکم کے تابعدار ہوتے ہیں۔ جو دل کہتا ہے تو باقی اعضاء اس کو کر رہے ہوتے ہیں، تو گویا کہ دل بادشاہ ہے اور اعضاء اس کے رعایا ہیں۔ لہذا اگر یہاں پر عیب آ گیا تو پھر ظاہر ہے کہ پورے جسم میں عیب پیدا ہو جائے گا۔ تو فرمایا کہ اس کی اصلاح سب سے زیادہ اور سب سے مقدم ہے کہ اس کی اصلاح کرو گے۔ دل کی بیماری میں بخل کی بیماری ہے، انسان بخیل ہو جائے، نیکی کی راہ میں اللہ کی رضا کی خاطر وہ مال کو خرچ نہ کرے اور پیسے کو جمع کر کے رکھے تو یہ بخیل شخص ہے، ایسا شخص آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح دل کی بیماری میں کینہ اور بغض ہے۔ کینہ بغض کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے بھائی سے، دوست سے، ساتھی سے، محلے دار سے، پڑوسی سے، کسی بھی دوسرے شخص سے دل میں دشمنی رکھے، اسے نقصان پہنچانے کی دل میں جو ہے وہ کرتا رہے، کچھ نہ کچھ کڑن اس کو ہوتی رہے، تو ایسا شخص جو ہے آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ لہذا کینہ اور بغض سے اپنے آپ کو پاک اور صاف رکھے۔
اسی طرح خود پسندی ہے، انسان خود پسندی میں مبتلا ہو جائے، اپنے بارے میں ہی جو ہے وہ سوچتا رہے اور خود ہی کو بہتر سمجھتا رہے، تو خود پسند انسان آخرت میں کامیاب نہیں ہوگا۔ لہذا قد افلح من تزکا، کامیاب وہ جو ان تمام بیماریوں سے محفوظ ہو گیا، ان گندگیوں سے اپنے آپ کو اس نے بچا لیا۔ اس کو کہتے ہیں تزکیۃ القلب۔ تزکیہ کا مفہوم پاکی اور صفائی اور ستھرائی، یہ بیان ہو گیا۔ تزکیہ کا ایک اور مفہوم ہے، وہ مفہوم ہے نشو و نما، بڑھوتری، اضافہ۔ زکا الزرع، اہل عرب کہتے ہیں زکا الزرع، کھیتی بڑھ گئی۔ یہ اس وقت کہتے ہیں جب فصل اچھی ہو جائے، زیادہ ہو جائے، تو اس وقت یہ کہتے ہیں زکا الزرع، کھیتی بڑھ گئی ہے۔ لہذا تزکیہ میں پہلا مفہوم تو وہی ہے جو میں نے بتا دیا کہ پاکی، صفائی، ستھرائی، اور دوسرا مفہوم ہے نشو و نما، اضافہ، بڑھوتری۔ قد افلح من تزکا، اب اس مفہوم میں کہ اس نے اضافہ کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، تو پھر کیا مراد ہوگا؟ مراد پھر یہ ہے کہ دل میں تقوی، اخلاص، للہیت، اللہ کے محبت، معرفت، یہ چیزیں اس کے دل میں موجود ہوں اور اس میں اضافہ ہو رہا ہو۔ تواضع، انکساری، خشیت الہی، اس میں اضافہ ہو رہا ہو۔ پہلے مرحلے میں وہ تمام گندگیاں ذکر ہو گئی، اس سے وہ پاک ہو جائے، اور دوسرے مرحلے میں ان خوبیوں سے اپنے آپ کو مزین کر لے، تو ایسا انسان آخرت میں کامیاب ہوگا۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ التخلی عن الرذائل والتحلی بالفضائل، کہ اپنے دل کو رذائل اور گندگیوں سے خالی کر دے، والتحلی بالفضائل، اور فضائل اور عمدہ چیزوں سے اپنے دل کو مزین کر لے، ایسا انسان آخرت میں کامیاب ہوگا۔ تو یہ پہلا مرحلہ آ گیا تزکیۃ القلب یا تصفیۃ القلب۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر تزکیۃ الاعضاء۔ یہ جو اعضاء اللہ رب العالمین نے اسے عطا کیے ہیں، ان اعضاء سے وہ کام لیتا ہے۔ اس معاملے میں بھی پاکی، صفائی، ستھرائی آخرت کی کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ لہذا اعضاء میں آنکھ ہے، تو آنکھ کی صفائی اور ستھرائی یہ ہے کہ گناہ کے کام نہ کرے، ایسی چیز نہ دیکھے جو اس کے لیے دیکھنا حرام ہے، نہ محرم عورتوں کو دیکھنا، فحش چیزوں کو دیکھنا، گناہ کے دیگر چیزوں کو دیکھنا۔ یہ جو ہے اس سے اپنے آنکھ کو صاف و ستھرا رکھے، آنکھ سے اچھی ہی چیز دیکھے۔ اسی طریقے سے کان ہے، اس سے گناہ کی بات نہ سنے، گناہ کی طرف دھیان نہ دے۔ اسی طریقے سے زبان ہے، زبان کی پاکی، زبان کی پاکی یہ ہے کہ وہ تمام امور جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے، اپنے زبان کو وہ صاف رکھے۔ غیبت کرنا، غیبت کسی کے عیب کو اس کی غیر موجودگی میں لوگوں کے سامنے بیان کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی طریقے سے بہتان ہے، بہتان یہ ہے کہ کسی کے اوپر جھوٹا الزام لگا دینا، وہ عیب اس میں موجود نہیں ہے، وہ کام اس نے کیا نہیں ہے، لیکن لوگوں کے سامنے وہ بیان کر رہا ہے، تو جھوٹا الزام کسی پر عائد کرنا یہ بہتان ہے۔ اسی طریقے سے چغل خوری ہے کہ کسی کے عیب کو دوسرے کے سامنے اس لیے بیان کرنا کہ دونوں میں اختلاف پیدا ہو جائے، جھگڑا پیدا ہو جائے، دشمنی پیدا ہو جائے، اس کو چغل خوری کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے زبان سے گالی نکالنا، زبان سے کسی کے عیب کو اس طرح بیان کرنا کہ دوسرا انسان حقیر نظر آئے، اس کی نقل اتارنا، زبان سے جھوٹی گواہی دینا، یہ تمام گناہ
اور یہ تمام گندگیاں زبان سے تعلق رکھتی ہیں، لہذا اپنی زبان کو وہ پاک رکھے گا، اس زبان سے وہ سچ بات نکالے، اس زبان سے اللہ کو یاد کرے، اللہ کا ذکر کرے، نیکی کی بات اپنی زبان سے نکالے، یہ ہے جو ہے آخرت کی کامیابی کے لیے لازم۔ لہذا آنکھ کی صفائی، کان کی صفائی، زبان کی صفائی، پھر اسی طریقے سے ہاتھ کی صفائی۔ ہاتھ کی صفائی یہ ہے کہ وہ کام نہیں لے گا اپنے ہاتھ سے جس سے اللہ اس کے رسول نے منع کیا ہے۔ اسی طریقے سے پیر کی صفائی ستھرائی۔ تو یہ تمام اعضاء جو اللہ رب العالمین نے اسے دیے ہیں، ان اعضاء سے گناہ کے کام نہیں لے گا، ان اعضاء سے وہ کام لے گا جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہو۔ تو لہذا جو یہ کام کرے گا تو فرمایا قد افلح من تزکا، کامیاب ہوا وہ جس نے اس طرح اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ پھر اس کے بعد ہے تزکیۃ الاموال، مال کی پاکی۔ اللہ رب العالمین نے یہ مال پیدا کیا ہے، دنیا کی چیزیں پیدا کی ہیں برتنے کے لیے، استعمال کرنے کے لیے، فائدہ اٹھانے کے لیے، لیکن اس کا اس نے ایک ضابطہ بتا دیا ہے۔ تو اس ضابطے کے مطابق ایک طریقہ ہے حلال اور دوسرا طریقہ ہے حرام، لہذا اس مال کو انسان حلال طریقے سے حاصل کرے گا اور حلال طریقے سے استعمال کرے گا، حرام طریقے سے نہیں حاصل کرے گا اور نہیں جو ہے حرام جگہ پر اس کو استعمال کرے گا۔ تو جو ضابطہ اللہ نے دیا ہے اس مال کے حوالے سے، اس کی وہ پابندی کرے گا۔ حلال طریقے سے مال کا حصول منع نہیں ہے، جتنا چاہے انسان حاصل کر سکتا ہے وہ کرے، منع نہیں ہے، لیکن شرط یہی ہے کہ جو حلال طریقہ ہے اس کے مطابق وہ حاصل کرے گا۔ اب حلال ذرائع مال کے حصول کے حوالے سے اس میں پہلی قسم ہے محنت، کسب، انسان محنت اور کسب کرے، چاہے وہ تجارت کی صورت میں ہو، چاہے وہ اپنے ہاتھ سے اور اعضاء سے وہ جو ہے کسی ہنر کی صورت میں کام کرے اور اس ہنر کے عوض جو ہے وہ اپنے لیے معاوضہ حاصل کرے، یہ جائز ہے، اپنے ہاتھ کی کمائی ہے، منع نہیں ہے۔ یہ پہلا طریقہ ہے مال کے حصول کے حوالے سے کہ محنت کے ذریعے، کسب کے ذریعے، تجارت کے ذریعے مال حاصل کرے۔ دوسرا جو ہے کسی کے پاس مال آتا ہے وراثت کے ذریعے، میراث کی صورت میں دوسرے سے وراثت منتقل ہوتی ہے، یہ اللہ نے جائز قرار دیا ہے، اس کے ذریعے وہ حاصل کر سکتا ہے۔ لہذا تیسری صورت جو ہے وہ ہے ہدیہ اور تحفہ، کوئی اس کو ہدیہ اور تحفے کے طور پر دے دے، اس طریقے سے وہ ہدیہ اور تحفہ کے طور پر وہ مال لے سکتا ہے، اس کو استعمال کر سکتا ہے۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ صدقہ یعنی زکوٰۃ، صدقہ، عشر، کوئی مستحق زکوٰۃ ہے، مجبور ہے، وہ جو ہے زکوٰۃ کے مال سے اس کو کوئی مدد کرتا ہے تو لے سکتا ہے، اس کے حق میں وہ حلال ہے، جائز ہے۔ اسی طریقے سے اجرت، کرایہ داری، اس کے پاس گاڑی ہے، اس نے کرائے پہ دے دی، مکان ہے کرائے پہ دے دیا، پلاٹ ہے کرائے پہ دے دیا، اس پر جو ہے کرایہ اس کو ملتا ہے، یہ کرایہ لینا اس کے لیے حلال ہے، جائز ہے۔ اسی طریقے سے کوئی کسی کے پاس ملازمت کرتا ہے اور اس ملازمت کے بدلے میں اسے تنخواہ ملتی ہے، پہلی صورت تو تھی کسب اور محنت، اپنے ہاتھ کی کمائی، یہ صورت یہ ہے کہ کوئی کسی کے پاس ملازم ہے، دفتر میں ملازم ہوتے ہیں، تو وہ جو ہے ملازم اپنا وقت دیتا ہے، اپنی صلاحیت لگاتا ہے، اس کے بدلے میں ادارہ ہو گیا یا کوئی شخص ہو گیا وہ اس کو اجرت کے طور پر ایک متعین تنخواہ دیتا ہے، یہ تنخواہ لینا اس کے لیے حلال ہے۔ اسی طریقے سے وصیت ہے، کوئی شخص مر رہا ہے اور اس نے اپنے پیچھے وصیت کر گیا کہ میرا اتنا حصہ فلاں کو دے دو، وہ وراثت میں نہیں ہے، وراثت کے علاوہ وصیت کی صورت ہے، اس میں اس کو مال مل جاتا ہے، یہ اس کے لیے حلال ہے۔
تو یہ جائز ذرائع ہیں، جائز ذرائع سے مال حاصل کرے گا اور حرام ذرائع سے مال حاصل نہیں کرے گا۔ حرام ذرائع میں جو ہے سود ہے، رشوت ہے، جوا ہے، ڈاکہ ہے، چوری ہے، دھوکے کے ذریعے مال کو حاصل کرنا ہے، جھوٹی قسم سے جو ہے لوگوں کو بیوقوف بنانا اور اپنے مال کو اس کے ہاتھ پر فروخت کر دینا، اس سے جو ہے یہ اسی طریقے سے ناپ تول کی کمی کے ذریعے جو ہے اب مال کا اضافہ کرنا، یہ حرام ذرائع ہیں۔ لہذا حلال ذرائع سے حاصل کرے گا اور حرام ذرائع سے اپنے آپ کو دور رکھے گا۔ تو اس طرح جو مال کو پاک کرے گا تو فرمایا قد افلح من تزکا، یہ انسان آخرت میں کامیاب ہوگا۔ لہذا آخرت کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے دل کو بھی پاک رکھے گا، اپنے اعضاء کو بھی پاک رکھے گا، اپنے مال کو بھی پاک رکھے گا۔ تو یہ وہ جو پاکی حاصل کرے گا ایسا انسان آخرت میں کامیاب ہوگا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔